لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے۔ اس میں لغت کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے بات آئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ دو مقام پر بیان فرمایا ہے۔ یوں دیکھنے جائیں اس آیت تطہیر کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں بیان کیا، تو اس اعتبار سے دیکھنے جائے تو کل 3 مقامات پر اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ دوسرے 2 مقامات پر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ایک وہ مقام ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ نے تابوت کے اندر رکھ کر دریا کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہ تابوت تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس پہنچا تھا، اور فرعون نے اس کو نکلوایا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ آیا دودھ پلانے کا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔ کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا کہ جا کر دیکھ میرے بچے کے ساتھ اور تیرے بھائی کے ساتھ کیا ماجرا بنا ہے۔ تو وہ تابوت کے پیچھے پیچھے چپکے چلی، فرعون کے محل میں پہنچی، یہ منظر دیکھا کہ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون، کیا میں ایسا اہل بیت، ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کرے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہاں اہل بیت کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا ہے وہ ماں کے لیے استعمال کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور اس بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا۔ یہ بشارت جب دینے کے لیے آئے اور انہوں نے بشارت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی۔ جب انہوں نے یہ بشارت کی بات سنی تو وہ مسکرائی، فضحکت، وہ مسکرائی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب کی بات ہے، میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، اوپر سے میں بانجھ ہوں کہ اولاد نہیں ہو سکتی، اور فرشتے بشارت یہ دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا، بیٹے کو بھی بیٹا ہوگا۔ یہ کیسی تعجب کی بات ہے؟ جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو فرشتوں نے اس کے جواب میں فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اور یہ جو خطاب کیا ہے اور بات کی ہے فرشتوں نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے، حضرت سارہ سے بات کی ہے کہ تم تعجب میں ہو، لوگوں سے نہ ہو سکے یہ بات سمجھ میں آتا ہے، یہ معاملہ تو اللہ نے طے کیا ہے کہ اس عمر میں اولاد دینی ہے، اللہ کے معاملے میں تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اے اہل بیت۔ اب یہاں اہل بیت میں اولاد تو ہے ہی نہیں ان کی، ابھی تو اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔
صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی ہے، تو قرآن کریم میں بھی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت نبی میں ازواج نبی بھی یعنی امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں شامل ہیں، آقا کی اولاد شامل ہے، اور آقا کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو خطاب ہیں وہ ازواج نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں ہیں۔ اب یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی، لغت کے اعتبار سے بھی گھر والے کس کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے بھی اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا، تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنین کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے امہات المؤمنین کہا جاتا، مسلمانوں کی مائیں کہا جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں۔ لہذا گزشتہ جمعہ میں بات رکھی تھی تو ذہن کے اندر ایک بات تھی کہ آسانی والی کوئی ترتیب ہو تاکہ ہر ساتھی کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، آسان فرما دیا۔ اگر دو ازواج مطہرات کے نام اگر یاد کریں گے نا تو آسانی کے ساتھ ساری ازواج مطہرات کے نام یاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دوسرا نکاح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو خدیجہ اور سودا ان کو یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد نام کی 2 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ایک سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ بھی یاد کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک نام کی 2 عورتیں تھیں، 2 بیویاں تھیں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابا کا نام یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، زینب یاد کر لے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ 3 بیویاں رہ جاتی ہیں، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ اور حضرت جویریہ۔ یوں کر کے 11 نام ہو جاتے ہیں، خدیجہ سودا، عائشہ حفصہ، سلمہ حبیبہ، زینب صفیہ، میمونہ اور جویریہ۔ اس طرح سے یاد کریں گے تو 11 ازواج مطہرات کے نام ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ازواج مطہرات ہیں۔ اب ان کی منقبت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے؟ اہل بیت کی شان حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے، لیکن اگر ایک ام المومنین کا تذکرہ کریں گے نا تو ایک جمعہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا، لیکن ہمیں مضمون کو سمیٹنا ہے، لہذا امہات المومنین کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ان کی شان آ جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں، اس دھرتی پر ایسی خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے، یعنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اگرچہ آقا بہت پہلے سے نبی تھے، لیکن نبوت کا تاج ظاہری طور پر 40 سال کی عمر میں پہنایا گیا، تو نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نکاح میں باقی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے۔ دوسری فضیلت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ خدیجۃ الکبریٰ ابھی اپنے گھر سے آپ کے لیے کھانا لے کر روانہ ہو رہی ہیں، جب آپ کی خدمت میں آ جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دینا۔ کتنی بڑی شان ہے،
اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دینا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کی خدمت میں پہنچی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جبرائیل والا سلام رکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام کہہ رہے ہیں، جبرائیل بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا عجیب شان والا ہے۔ اللہ هو السلام ومنہ السلام، اللہ خود سلام ہے اور انہی کی طرف سے سلامتی تقسیم ہوتی ہے، لہذا میں سلام کا جواب تو کیا دوں اللہ کی شان میں؟ ہاں اتنا ہے وعلی جبرائیل سلام، کہ جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ یہ ان کی شان ہے کہ اللہ کی طرف، یہ ایک بار نہیں کئی بار اس طرح سے اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں، یہ شان ہے ان کی۔ اور پھر تیسری شان ان کی یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، بشری تقاضے کی وجہ سے جبرائیل کو پہلی بار اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک تو پہلی بار دیکھنا، اس سے پہلے کبھی جبرائیل نہیں آئے، پہلی بار غار حرا میں آئے اور وہ بھی اصلی شکل کے اندر آئے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ وحی اتری ہے، 3 بار بھیجا گیا، سینے سے دبایا گیا، اس میں کیا راز ہے وہ ایک تفصیل طلب بات ہے، لیکن ہمیں امہات المومنین کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپ رہا تھا اور آقا نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کو جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو پیارے آقا نے پورا واقعہ غار حرا والا بیان کیا کہ اس طرح سے جبرائیل آئے تھے، یہ وحی لے کر آئے، تو مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میری جان کا اندیشہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ارشاد فرمائے تھے۔ کیا فرمایا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، پیارے آقا اللہ کی قسم آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، ہلاک ہونا تو دور کی بات ہے، آپ رسوا نہیں ہو سکتے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، جن کے پاس بوجھ زیادہ ہوتا ہے ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یا بیواؤں اور مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ واقعہ مشہور ہے نا بوڑھی اماں کا، مکہ مکرمہ میں بوڑھی اماں وہ سامان لے کر جا رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گٹر اٹھاتے ہیں، اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ تو ہم نے سنا ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو کما نہیں سکتا، جو لاچار ہے، محتاج ہے، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو حق والوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات بیان کیے ہیں۔ اب ان صفات میں کیا راز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اگر اس کو تھوڑا سا کھولیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، رنجیدہ ہو جاتے، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی اور آقا کا دل رنجیدہ اور ٹوٹا ہوا ہوتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیا کرتی تھی۔ یہ ان کی شان ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن کو ہاتھ لگایا۔ صبح میں اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا جو خواب میں دیکھا تھا، تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں عنقریب انتقال کر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔
پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ان کی گود میں آ کر گر گیا۔ پھر اپنے شوہر کے سامنے وہی خواب بیان کیا تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی تعبیر بتائی کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو اللہ کے حبیب تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اللہ کی شان، اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، چند دن بیماری میں گزارے اور انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا کی کسی عورت پر رشک نہیں آیا، کبھی میرے دل میں یہ نہیں آیا کہ اس کے جیسی میں ہوتی، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں آیا کہ کاش ان کے جسم میں میری روح ہوتی، کاش ان کے جسم میں میری روح ہوتی۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، پیارے آقا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ تو صحابی سہم گئے، کہا پیارے آقا میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں مردوں کے تعلق سے پوچھ رہا تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ جواب اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر سے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ یہ سرید عربی کا کھانا ہے، عرب لوگوں کا کھانا ہے۔ سالن ہوتا ہے، سالن کے اندر روٹیاں چور کر ڈالی جاتی ہیں، ٹکڑے کر کے ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لذت ہوتی ہے اور لذیذ اور طاقتور کھانا ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سرید کے 7 بڑے بڑے فضائل بیان کیے۔ خیر بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، عائشہ واحد وہ عورت ہے کہ میں اس کے گھر میں، اس کے بسترے پر، اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تب بھی اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے۔ اتنی پاکیزہ عورت ہے، طاہرہ عورت ہے، لہذا عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت جبرائیل نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے کہ پیارے آقا حفصہ ایسی عورت ہے کہ پوری رات نماز پڑھتی ہے اور دن میں روزے رکھتی ہے اور یہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کی بیوی رہے گی، آپ کی بیوی رہے گی۔ یہ ان کی شان ہے۔ اتنے روزے رکھا کرتی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وصال بھی روزے کی حالت میں ہوا ہے۔ وہ فرض روزہ نہیں تھا، نفل روزے تھے، نفلی روزے کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کانت ابنت ابیہا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو صفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے ویسے ہی صفات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن لیتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ رات کسی ایک بیوی کے پاس گزارتے، وہ ترتیب ہوتی تھی، لیکن دن میں سب سے ملنے کے لیے عصر کے بعد جایا کرتے۔ ابتدا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے کرتے، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سب سے بڑی عمر کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شان یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد دوسری عورتوں نے ہجرت فرمائی، سب سے پہلی خاتون مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور ان کی شان کہ یہ آیت تطہیر جو ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نازل ہوئی، یہ ان کی شان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سن لیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والی تھی، ان کی یہ خصوصی نمایاں صفت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے اور غم منائے۔ ان کے ابا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے بدن پر خوشبو لگائی۔ وہاں موجود عورتوں کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے خوشبو لگائی ہے تاکہ کوئی مجھے سوگ میں اور غم میں نہ سمجھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت سنتوں کی فضیلت سنی۔ وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ۔ یہ کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیں گے۔ یہ فضیلت جب سے انہوں نے سنی، ہمیشہ ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا انوکھا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے تعلق سے کچھ بات کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا، سوچا جاتے جاتے اپنی بیٹی کو مل کر جاؤ۔ اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے، بسترا بچھا ہوا تھا، ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے گئے۔ ام حبیبہ نے جھٹ سے وہ بسترا ہٹا دیا اور اس کو لپیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے کیا یہ بسترا میرے لائق نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہذہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانک امرؤ نجس مشرک۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ بسترا آپ کے قابل نہیں ہے، آپ لائق نہیں ہیں اس مبارک بسترے پر بیٹھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک انسان ہیں۔ باپ کو یہ کہا جا رہا ہے، یہی تو بات ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میری محبت تمام لوگوں پر غالب نہ آ جائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عملی مثال اور عملی نمونہ انہوں نے دکھایا ہے کہ باپ کو بسترے پر نہیں بٹھایا۔ بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں عبادت کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر داخل ہوئے، وہ پردے کے اندر نماز پڑھ رہی تھی۔ آقا نے دیکھا وہ نماز میں اور دعا میں مشغول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری زینب جو ہے نا وہ اواہ خاتون ہے۔ پھر اس کے بعد آقا نے اواہ کی تفصیل بیان فرمائی۔ اواہ اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اخلاص ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے والی ہو، یہ ان کی شان ہے۔ ان کی دوسری جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ان کا لقب تھا مأوى المساکین۔ ام المساکین دوسری خاتون کا نام تھا، لقب تھا، ان کا تھا مأوى المساکین، غریبوں کا ٹھکانہ، غریبوں پر بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی، یہ ان کی صفت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ تم ازواج مطہرات میں سے میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ خاتون مجھ سے ملاقات کرے گی، یعنی اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ عورتوں نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، ازواج مطہرات نے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بظاہر لمبے نکلے، سب ہم مستورات یہ سمجھی کہ سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا، لیکن جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے سخاوت مراد تھی کہ زیادہ زیادہ خرچ کرنے والی ہو۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف 8 مہینے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ نکاح ہوا 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
یہ ان کی شان میں ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی ماں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہوں نے تو یتیموں کو بیواؤں کو ایک دم فکر میں ڈال دیا کہ اب ان کو یہ فکر ہونے لگی کہ اب یہ چلی گئی ہے، ہمارے گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی۔ یہ ان کی شان ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک نبی کی، حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہو، یعنی ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی ہیں، اور اب تم ایک نبی کی بیوی ہو۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن مختصر وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والی بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت جویریہ آخری بیوی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سب کی مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بہت زیادہ آگے تھی، وہ بات اتنی رہتے دیتے صرف ان کے ابا کے بارے میں واقعہ سن لیتے ہیں۔ حضرت حارث بن زرار یہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ان کو پتا چلا میری بیٹی قید ہو کر مدینہ منورہ پہنچی ہیں، لہذا وہ فدیے کا مال لے کر، چھڑانے کے لیے مال لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک وادی تھی جس کا نام وادی عقیق تھا، وہاں اونٹ لے کر پہنچے تھے۔ ان کو 2 اونٹ بڑے خوبصورت اور بڑے بھانے لگے، دل کو چھونے لگے۔ 2 اونٹ انہوں نے گاڑی میں کہیں چھپا دیے، باقی اونٹ اور باقی مال لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے آقا یہ مال ہے، قبول کر لیجئے، میری بیٹی میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ وادی عقیق کے اندر 2 اونٹ چھوڑ کر آئے، اس کا کیا؟ جب انہوں نے یہ سنا کہ صرف میں جانتا تھا، میرا رب جانتا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ازواج نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کی بھی ہمیں